السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ روزے دار صحت مند رہنے کے لیے سحر و افطار میں کیا کھائیں؟ ماہ رمضان میں دنیا بھر کے مسلمان مسلسل 30 دن تک صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے پرہیز کرتے ہیں۔ اس پورے مہینے میں لوگوں کی غذا اور نیند سے متعلق عادات تبدیل ہو جاتی ہیں اور عموماً 2 وقت کھانا کھایا جاتا ہے۔ اس لیے سحری کے دوران غذاؤں کا انتخاب بہت اہم ہوتا ہے کیونکہ وہ دن بھر کے لیے ایندھن کا کام کرتی ہیں۔ گزشتہ برسوں کے مقابلے میں اس بار موسم بہت زیادہ گرم رہنے کا امکان تو نہیں، مگر پھر بھی جسم میں پانی کی کمی یا ڈی ہائیڈریشن کا امکان روزے میں ہوتا ہے۔ روزے رکھنے سے قبل ہر انسان کو سحری اور افطار میں صحت سے متعلق کی جانے والی عام اور نقصان دہ غلطیوں کے متعلق جان لینا نہایت ضروری ہے۔ غذائی ماہرین کی جانب سے رمضان کے دوران سبزیوں اور پھلوں پر مشتمل سادہ غذا کے استعمال کا مشورہ دیا جاتا ہے، جبکہ ماہرین کا کہنا ہے کہ کسی بھی قسم کا شربت یا جوس سادہ پانی کی نعم البدل نہیں ہوتا ہے۔ لہذا صحت مند رہنے کے لیے پورے رمضان میں ہر عمر کے روزے دار کا سادہ پانی اور سادہ غذاؤں پر انحصار ہونا لازمی ہے۔ رمضان میں مسالے دار غذائیں سحری میں کھانے سے اجتناب کریں، ورنہ روزے میں پیاس کی شدت بڑھ سکتی ہے۔ ڈی ہائیڈریشن سے بچنے کا سادہ اور اچھا طریقہ سحری کے دوران مناسب مقدار میں پانی پئیں۔ سحری میں ایسی غذاؤں کا انتخاب کریں جو صحت کے لیے مفید ہونے کے ساتھ ساتھ پیٹ پر بوجھ ثابت نہ ہو۔ کھجور افطار سے ہٹ کر سحری میں بھی 1 یا 2 کھجور کھانا مفید ہوتا ہے۔ اس پھل میں موجود مٹھاس جسم میں گلوکوز کی شکل اختیار کر کے توانائی فراہم کرتی ہے۔ دہی کا استعمال سحری میں دہی کو شامل کرنے سے غذا متوازن ہوتی ہے اور معدے کی تیزابیت کا امکان بھی کم ہوتا ہے۔ دہی میں پانی کی مقدار کافی زیادہ ہوتی ہے، اس لیے یہ روزے کے دوران ڈی ہائیڈریشن کا امکان بھی کم کرتی ہے۔ زیادہ مرچوں، نمک اور چینی والی غذاؤں سے گریز کریں۔ سحری میں مرچیں، نمک اور چینی کا کم سے کم استعمال کریں کیونکہ ان کے زیادہ استعمال سے دن بھر پیاس زیادہ محسوس ہوگی۔ دوسرے ایسی چیزیں کھائیں جو آہستہ آہستہ توانائی دیتی ہیں تاکہ آپ صبح سے شام تک کم بھوک محسوس کریں اور آپ دن بھر کام کر سکیں۔ ایسے میں آپ اوٹس یا جئی، سالم اناج اور زیادہ فائبر والی غذائیں کھا سکتے ہیں۔ چھوٹی الائچی 10 گرام، گلقند 250 گرام۔ چھوٹی الائچی پیس کر گلقند میں ملا لیں۔ سحری کھانے کے بعد 1 بڑا چمچ گلقند کا کھا لیں۔ سارا دن طاقت سے بھرپور رہے گا، افطار تک پیاس بھی نہیں لگے گی۔ سحری ضرور کریں۔ نیند متاثر ہونے کے خیال سے سحری سے گریز کا فیصلہ نہ کریں کیونکہ اس وقت کی غذا دن بھر کی جسمانی ضروریات کے لیے اہم ہوتی ہے۔ افطاری میں صحت بخش اور ہلکی غذا کا انتخاب کریں۔ افطار غذائی ماہرین کی جانب سے تجویز کیا جاتا ہے کہ افطار میں تلی ہوئی زیادہ نمکین یا میٹھی غذاؤں سے پرہیز کریں۔ ایک ساتھ زیادہ پانی کے استعمال سے بھی پرہیز کرنا چاہیے۔ تھوڑا تھوڑا کر کے سادہ پانی پیتے رہیں۔ زیادہ پانی والی غذائیں کھیرے، ٹماٹر یا تربوز زیادہ پانی والی غذاؤں سے دن بھر جسم میں پانی کی کمی کا امکان کم ہو جاتا ہے اور زیادہ پھل اور سبزیاں شامل کریں۔ کھیرے میں پوٹاشیم کافی مقدار میں پائی جاتی ہے جو دل کی صحت کو بہتر بنانے میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ پوٹاشیم ہونے کی وجہ سے اعصاب، پٹھوں اور گردوں کو خون بہتر طریقے سے فلٹر کرنے میں مدد ملتی ہے، جس کے نتیجے میں دل کو صاف خون پہنچتا ہے۔ افطار کے بعد اور سحر کے دوران چائے کے استعمال سے جتنا ہو سکے پرہیز کریں۔ افطار کے بعد چائے کی طلب ہو تو کم سے کم 1 کپ پئیں جس میں دودھ کی مقدار نہایت کم ہو۔ کوشش کریں کہ افطار اور اس کے بعد کیفین اور سوڈا مشروبات کو چھوڑ کر صحت کے لیے مفید مشروبات کا استعمال کریں۔ اس کے علاوہ تازہ ہوا میں ہلکی پھلکی چہل قدمی کو اپنا معمول بنائیں۔ اس طرح آپ آکسیجن کی کمی کے باعث جسم پر پڑنے والے منفی اثرات سے بچے رہیں گے۔ ماہ رمضان میں کوشش کریں زیادہ عبادت کرنے کی، اور ہمارے چینل کو لائک کریں، کمنٹس کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو بر وقت ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن موصول ہو۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔